حضرت عثمان غنی بالکل نرم مزاج آدمی تھے، ٹھنڈی طبیعت کے تھے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے تو ذرا پنڈلی سے نا تامت مبارک کٹی ہوئی تھی، یہ بخاری مسلم ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، حضور لیٹے رہے، بات چیت ہوتی رہی، جناب عمر آئے، لیٹے رہے، بات ہوتی رہی، کسی نے کہا حضور عثمان آ گئے، حضور اٹھے، تامت سیدھی کی، اٹھ کے، حالانکہ بندہ نرم مزاج ہے سب سے، رسول کریم نے تامت مبارک کو سیدھا کیا، لوگ بیٹھے رہے، باتیں ہوئی، چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بھی آئے، آپ لیٹے رہے، عمر بھی آئے، آپ عثمان کے آنے پر تو نے بڑا اہتمام کیا۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کرو جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، یہ حدیث پڑھنی ضروری ہو گئی تھی۔ اور اس کی حیا نہ کرو جس کی فرشتے حیا کریں، جس کی مصطفیٰ حیا کریں۔ وہ کتنا نالائق امتی ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے، وہ کتنا نالائق ہے جو پھر اس عثمان غنی کی حیا نہ کرے۔ ہمیں ہر موقع پر سیدنا عثمان غنی کی حیا کرنی۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی کے 3 پہلو بڑے نمایاں ہیں، 3 پہلو بڑے۔ ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، میں نے جو لفظ کہے سوچ سمجھ کے کہے، یعنی زیادہ نہیں، بہت زیادہ سخاوت، بہت زیادہ سخاوت۔ اور دوسرا بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے، فرماتے تھے باتھ روم کے اندر بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں کرتا، شرم و حیا والے تھے۔ اور تیسرا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے۔ یہ 3 خوبیاں اس مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ایک خوبصورت مسلمان بن جاتا ہے۔